بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ناظرین محترم، خاندان بنو امیہ اسلام دشمنی اور جبر و جنگ میں مشہور قریش مکہ کا سردار گھرانہ تھا، مگر اس خاندان نے اسلام کو کئی فرزند ایسے دیے جنہوں نے اپنی قربانیوں اور بے لوث خدمات سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کوئی موروثی دین نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نیتوں اور اعمال پر فیصلے کرتا ہے۔ سابقون الاولون میں شامل ہماری آج کی گفتگو کا محور حضرت خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی سوانح مبارکہ پر بحث کرنے سے پہلے ہماری گزارش قبول فرمائیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن سعید بن عاص بن امیہ کا تعلق قریش کے معروف خاندان بنو امیہ سے تھا۔ خاندان بنو امیہ نے جہاں ایک طرف اسلام دشمنی کے لیے عتبہ، شیبہ اور ابو سفیان جیسے نامور سردار دیے، تو دوسری طرف اسلام دوستی کے لیے حضرت طلحہ، حضرت عثمان اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم جیسے ابطال حق بھی عطا کیے۔ حضرت خالد بن سعید مکہ مکرمہ میں سن 600 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب آپ کی طرف سے 5ویں پشت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا تعلق بنو ثقیف قبیلے سے تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے نام سے خالد کنیت رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بلا کے خوبصورت اور سمجھدار نوجوان تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شاید آپ کی کوئی ادا پسند آ گئی تھی کہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا جو آپ کی ہدایت کا باعث بنا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ آگ کے گڑھے کے کنارے ہیں اور آپ کے والد سعید بن عاص آپ کو دھکا دے کر آگ میں گرانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سہارا دے کر بچا لیتے ہیں۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے تو شدید متفکر ہوئے۔ آپ سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور خواب کا ماجرا سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا خواب بالکل سچا ہے، آپ کو ضرور ایک دن ہدایت نصیب ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، تم فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے عجیات کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد یعنی میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ بت پرستی چھوڑ دو، ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ خیر پہنچا سکتے ہیں، نہ شر، اور جنہیں یہ تک پتہ نہیں کہ کون ان کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسلام لانے سے بے حد خوشی ہوئی۔ ابن اسحاق کی ایک روایت کے مطابق آپ 45ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، جبکہ واقدی کے قول کے مطابق آپ سے پہلے صرف 4 افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ 5ویں مسلمان شخص تھے۔ ابتدا میں اپنے باپ اور قبیلے کی خوف سے آپ نے اسلام کو پوشیدہ رکھا، مگر کہاں تک ایسا ہوتا
باپ کو پتہ چلا تو پہلے سمجھا بجھا کر اسلام چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر جب حضرت خالد نہیں مانے تو تشدد پر اتر آئے اور خوب مارا پیٹا، مگر حضرت خالد ٹس سے مس نہیں ہوئے اور فرمایا میں نے ایک ایسے شخص کی پیروی کی ہے جو سب سے زیادہ سچا اور راست باز ہے۔ باپ نے کہا میں تمہارا دانہ پانی بند کر دوں گا تو خود ہی راہ راست پر آ جائے گا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تو دانہ پانی بند کر دے گا تو اللہ مجھے رزق دے گا۔ باپ نے اسے بند کر کے دانہ پانی بند کر دیا۔ تیسرے دن بھوکے پیاسے آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی امینہ اور بھائی عمر بن سعد نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک بار حضرت خالد کے باپ بیمار پڑ گئے تو نظر مانی کہ اگر اس دفعہ شفایاب ہوا تو مکہ میں کوئی بھی محمد کے رب کی عبادت نہیں کر سکے گا۔ حضرت خالد کو کسی نے بتا دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ انہیں شفا نہ دے، چنانچہ آپ کے والد اسی بیماری میں ہلاک ہو گئے۔ جب قریش مکہ نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ زمین خدا میں بکھر جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کہاں جائیں؟ تو فرمایا حبشہ، وہاں کا بادشاہ ظلم و تعدی سے پاک ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن مظعون کی قیادت میں 83 افراد پر مشتمل قافلہ مہاجرین نے حبشہ ہجرت کی۔ 7 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھجوا دیا اور ام حبیبہ نے اسے قبول کر لیا۔ بوقت نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت خالد بن سعید نے وکالت کی، جبکہ ایک شاذ روایت کے مطابق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بنے۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام خالد فرماتی ہیں کہ میرے والد 14 سال حبشہ میں رہے، میں وہاں پیدا ہوئی۔ جب 7 ہجری کو ہم لوگ واپس لوٹے تو مدینہ آ گئے۔ اس وقت میرے والد نے خیبر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کی غنیمتوں میں مہاجروں کو بھی حصہ دیا۔ میرے والد عمرہ قضاء کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بدر، احد اور خندق کے غزوات کو چھوڑ کر تمام معرکات و غزوات میں حصہ لیا۔ معرکہ بدر و احد میں حصہ نہ لینے کا آپ رضی اللہ عنہ کو عمر بھر افسوس رہا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ بدر کے معرکے میں حصہ نہیں لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ خالد کیا تم پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کی ایک ایک ہجرت ہو اور تمہاری 2 ہجرتیں؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام خالد فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو میں نے زرد قمیص پہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا سنا، حبش کی امہری زبان میں اس کا مطلب ہے خوبصورت۔ ام خالد فرماتی ہیں کہ میں پیچھے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی اور مہر نبوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کھیلنے دو۔ پھر 3 بار فرمایا اس قمیص کو خوب پہنو، اسے خوب استعمال کرو۔ یہ حدیث بخاری نے لکھی ہے۔ 9 ہجری میں بنو ثقیف کا ایک وفد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ بنو ثقیف کے حلیف قبائل کے سردار بھی اس میں شامل تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مسجد نبوی کے ایک کونے میں ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھانا بیچتے تو وہ لوگ پہلے حضرت خالد کو کھلاتے پھر خود کھاتے۔ بنو ثقیف کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا بازی کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ دینی احکام میں رعایت ہو، جیسے نماز کی چھوٹ دینے اور لات کے بت کو کچھ عرصہ کے لیے منہدم نہ کرنے کی رعایت وغیرہ۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام مطالبات کو مسترد کر دیا۔
اور بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط پر ایک حتمی معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدہ کی انجام دہی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بہت دوڑ دھوپ کی، یہاں تک کہ آپ نے خود معاہدہ تحریر بھی کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران، رمع اور رزبیت کے علاقوں کی کلیکٹری کی ذمہ داری حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ کے بھائی عمر بن سعید کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمہ اور خیبر کا کلیکٹر مقرر کر دیا تھا، اور دوسرے بھائی حضرت ابان بن سعید کو بحرین کا کلیکٹر مقرر کر دیا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر آپ بھائیوں کو ہوئی تو آپ تینوں بھائی اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں اپنی ذمہ داری چھوڑ کر آئے ہو؟ تو تینوں بھائی کہنے لگے کہ ہم ابو احیحہ یعنی سعید بن عاص کی اولاد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے عامل نہیں بنیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ درج تھا، وہ آپ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے 2 ماہ تک بیعت نہیں کی، تاہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر آپ نے بھی بیعت کر لی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے غیر میں کیوں خلافت سپرد کی؟ کیا تم لوگ کسی اور کے مغلوب بن کر رہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ تم اسے مغلوب ہونا کہتے ہو یا انتخاب خلافت سمجھتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس بات پر ڈانٹا۔ حضرت خالد نے بنو ہاشم سے کہا کہ تم لوگ اونچے درختوں اور خوش ذائقہ پھلوں والے ہو، ہم تمہاری پیروی کریں گے۔ چنانچہ جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو پسند کرتے تھے اور ان کی عزت افزائی کرتے تھے۔ جیش اسامہ کے کامیاب لوٹنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف 11 لشکر ترتیب دیے اور ان میں سے ایک لشکر کا سربراہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب تیمہ پہنچے تو رومیوں نے بحرہ، کلب، سلیخ، تنوخ، لخم، جزام اور غسان کے قبائل سے فوجیں اکٹھی کر لیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر انہیں بھگا دیا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی معرکہ میں ایک دلخراش واقعہ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا بیٹا شہید ہوا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ حوصلہ ہار گئے اور فوج کی کمان حضرت عکرمہ کو سونپ کر وہاں سے فرار ہو گئے اور ذوالمرہ میں مقیم ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا اور سخت ڈانٹ پلا دی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اور عقبہ بن ولید کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں بھی شرکت کی۔ تاریخی روایات کے مطابق جنگ اجنادین میں 30 جولائی 634 عیسوی کو تینوں بھائیوں نے شہادت پائی۔ جنگ اجنادین رومی بازنطینی فوج کے خلاف لڑی گئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ و جزاہ عن المؤمنین خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایک اچھا سا تبصرہ بھی رقم کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔